مکڑی اور چھپکلی مارنے کا حکم۔ اویس مختار امریکہ سے پوچھتے ہیں، یہاں گھروں میں مکڑیاں بہت ہوتی ہیں جو جگہ جگہ جالے بنا لیتی ہیں، کیا گھر کو صاف رکھنے کے لیے مکڑیوں کو مارا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ مکڑیوں کو نہیں مارنا چاہیے کیونکہ وہ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ بنی تھیں۔ نیز کیا گرگٹ کو مارنا باعث ثواب ہے کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو دہکانے کے لیے اس میں پھونکے ماری تھی؟ مکڑیوں کو مارنا تو جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظاہر ہے گھر میں تنگ بھی کر رہی ہیں تو وہ تو شہد کی مکھیوں کو بھی مارنا جائز ہوتا ہے ایسے صورت میں کہ جب کوئی جانور تنگ کر رہا ہے آپ کو تو یہ تو گھر کی حالت خراب ہو جائے گی، گھر میں جالے بنے ہوئے تو آپ مار سکتے ہیں، ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ گرگٹ کو مارنا، تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپکلی کے بارے میں کہ جب آگ جلائی جا رہی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تو چھپکلی اس میں پھونک مار رہی تھی اور اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے ہے کہ چھپکلی اور اس جنس کے جتنے جانور ہیں، جس میں گرگٹ بھی آتا ہے، یہ جو جنس کے جانور ہیں نا، ان میں انسان دشمنی کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں، یہ انسان دشمن جانور ہیں، یہ ان کو جب موقع ملتا ہے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کی ترغیب دی، اور گرگٹ کا بھی وہی حکم ہے جو چھپکلی کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک وار میں مارا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی، اور جتنے وار کم ہوتے جائیں گے نیکی کم ہوتی چلی جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جانور کو جتنی کم تکلیف دے کے موت دیں گے وہ اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اب چھپکلی کہیں دیوار پر ہے، آپ نے ایک چپل ماری اور وہیں اس کا اسٹیکر بن گیا تو چھپکلی کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی، سیکنڈوں میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سے کھیلنا شروع کر دیا، پہلے اس کی دم کاٹی، اس کا آدھا گھنٹہ آپ نے دم کا تماشا دیکھا جیسے بچے کرتے ہیں چھپکلی اور گرگٹ کے ساتھ، پھر اس کو رسی میں گھما گھما کے مار رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ کی نیکیاں کم ہوتی چلی جائیں گی، بلکہ جانور پہ ظلم کا گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جانور کو مارنا چاہیے، ان جانوروں کو جو انسان کے لیے نقصان دہ، مگر مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو۔ دنیا کے پالتو جانور کیا جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جو جانور ہم دنیا میں پالتے ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا جنت میں وہ مل سکتے ہیں؟ محمد کاشف لاہور۔ جانوروں کے لیے فوت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے، بھئی جانور تو مر جاتا ہے بیچارہ، تو بس وہ مر کے ختم ہو گیا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے آخرت میں، نہ وہ جنت میں۔ کوئی ایسی ہمیں روایت ملتی ہے کہ وہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ البتہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جانوروں سے اتنا حساب ہوگا کہ کسی جانور نے بے سینگ والے یعنی سینگ والے بکرے نے، جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو زندہ کر کے انتقام لیں گے، ایک روایت ہے۔ تو یہ علماء بیان کرتے ہیں یہ بھی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کہ یعنی انصاف میں مبالغہ۔ ظاہر ہے سینگ والے جانور نے جب بغیر سینگ والے جانور کو مارا ہے تو اس کو تو جانور تو مکلف نہیں ہے شرعی حکام کا، لیکن اللہ تعالیٰ محض اپنی ایک قدرت دکھانے کے لیے کہ اتنا میں انصاف لے رہا ہوں، انصاف سے کام لے رہا ہوں کہ اس نے اپنے سینگ کا بھی اگر ناجائز فائدہ اٹھایا تھا تو اس کو بھی بدلہ ملے گا، تو اس کو مجازن حساب و کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ حقیقت میں یہ حساب نہیں ہے، اصل میں انسانوں کو دکھانے کے لیے، تو اصل حساب تو انسانوں کا ہوگا، لیکن جانوروں کو پھر اگر اتنا حساب ہوگا بھی تو مٹی کر دیا جائے گا ان کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے، نہ ان کے لیے جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ کوئی جزا ہے نہ سزا ہے، جو اصول یہی ہے۔ تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہیں، لہذا جانور مر گیا تو ختم، کیونکہ جانور تو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کی خدمت کے لیے، تو آپ نے پال لیا تو بس ٹھیک ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہو گیا، تھوڑا سے مانوس ہو گئے، ٹائم گزر گیا آپ کا۔ ویسے میں جنرل نالج کے لیے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اچھا پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ اگر آپ کو جنت میں جانے کے بعد دل چاہا کہ اللہ جو میں نے بلی پالی ہوئی تھی، جو میں نے بکرا پالا ہوا تھا، بڑا محبوب ہے مجھے چاہیے، تو جنت میں قرآن کہتا ہے آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جس چیز کا دل چاہے گا وہ آپ کو ملے گی جنت میں۔ تو اس لیے اللہ کسی کو اس کا پالتو جانور جنت میں دینا چاہے تو اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے تو صرف ایک اصول اور ضابطے کی بات کی ہے کہ ایسی کوئی ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ جنت میں آپ کو یہی جانور مل جائیں گے۔ بہرحال اللہ ہر خواہش آپ کی پوری کرے گا، لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جو ہمارے معاشرے میں کتے بلی پالنے کا جو رواج آ رہا ہے نا، یہ وہاں آ رہا ہے جہاں اولادیں نہیں ہو رہا، بچے روکے جا رہے ہیں، یہ نیچرل نہیں ہے۔ انسان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اس کی تفریح کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے اولاد کی نعمت رکھی ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں گفٹ کر دیتا ہے۔ تو بچے کیوں نہیں پالتے آپ لوگ؟ میں حیران اس پر ہوتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جس گھر میں چھوٹا بچہ ہے نا، اتنی تفریح ہے اس گھر میں، اتنی انٹرٹینمنٹ کا سامان موجود ہے کہ اس کو کتے بلی پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اور میں تھوڑا سا کھلی ڈلی زبان بھی استعمال کرتا ہوں، یعنی آپ کے ہاں جو ہے نا ہر 1-2 سال کے بعد کوئی لیٹسٹ ورژن
ہونا چاہیے بچوں کا, وہ نیا پیس آنا چاہیے مارکیٹ میں. وہ چھوٹا بچے کی تفریح الگ ہی ہوتی ہے. جو بڑے ہو جاتے ہیں نا وہ الگ ٹائپ کی, یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں. چھوٹا بچہ جو انٹرٹینمنٹ دیتا ہے نا وہ بڑا نہیں دے سکتا. اس کا مسکرانا, اس کی حرکتیں, اس کا اچھلنا کودنا, یقین نہ آئے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بچوں کی حرکتیں, بچوں کی کہکہے, بچوں کی مسکراہٹ, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. جبکہ وہ بچے اجنبی بچے ہوں گے جو انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ سوچیں جب آپ کے اپنے ہوں گے تو کتنا اچھا لگے گا. تو ہو کیا رہا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو ایک آدھ ہوتا ہے, وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر گھر میں سب بور ہو رہے ہیں. تو بچے کی گھر میں موجودگی یہ بہت ضروری ہے, پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ والدین کے لیے, ماں کے لیے, باپ کے لیے, دونوں کی صحت کے لیے بچے کا ہونا ضروری ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں والدین بچوں کو پالتے ہیں. میں کہتا ہوں بچے جتنا والدین کو پالتے ہیں نا, والدین اتنا بچوں کو نہیں پالتے. بچہ خود ماں باپ کو پالتا ہے. یعنی پالنے کا مطلب ان کی ذہنی تفریح کا ذریعہ بنتا ہے. ماہر نفسیات کہتے ہیں دماغی درجنوں بیماریوں کا علاج چھوٹا بچہ ہے. اتنی خوشیاں دیتا ہے چھوٹا بچہ. اور ہمارے ہاں آپ دیکھو کہ خام ایک غیر مسلموں سے آئی ایک چیز, جو نیچر سے ہٹ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں بھی نیچر سے ہٹا رہے ہیں. تو گھروں میں رونقیں ختم ہو گئی, ہزار گز کے بنگلے ہیں, اور دیواروں کو دیکھ دیکھ کے جناب وہ میاں بیوی جو ہے نا دیوانے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں وہ چھوٹا گھر جو بچوں سے بھرا ہوا ہو اس میں زیادہ خوشیاں ہیں ان ہزار گز کے بنگلوں سے جس میں 2-3 افراد رہتے ہوں. میرے تو ٹریولنگ بہت ہوتی ہے, میں ہر گھر میں جاتا ہوں, یعنی ہر طرح کے لوگوں میں ملتا ہوں, ہر طرح کے گھروں میں جانا ہوتا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں جن کی اولادیں ہیں اور وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ذہنی طور پر. اللہ یہ کہ خدا نخواستہ اولادوں میں کوئی قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہوں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل جو حالات ہیں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں, وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور میں ایسے گھروں میں بھی گیا ہوں ہزار گز کے لگژری, اور وہاں جا کے دیواریں کاٹنا شروع کرتی ہیں, کھاتی ہیں دیواریں کہ کیا ہے یہ, کس کے لیے بنایا آپ نے, آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہے. ایک آدھ بچہ ہے, اس کو اولاد تو نہیں کہتے, تو کیا ہو گیا, عقل کو ماتم کرنے کا دل کرتا ہے. جو خوشیوں کی زندگی تھی وہ گورے نے آپ سے چھین لی ہے, وہ مصنوعی خوشیاں آپ کو دے رہا ہے. دیکھو نیچر کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. آج بھی لوگ چشموں کا پانی اور گرینری اور درخت اور اس ٹائپ کی چیزوں میں لوگ زیادہ سکون محسوس کرتے ہیں. اگر بنگلے بناتے بھی ہیں تو اس میں کوشش کرتے ہیں پھول لگانے کی, گارڈن بنانے کی, اس لیے کہ جو اطمینان جو نیچر میں جو انسان کو روحانی سکون ملتا ہے وہ نیچر سے ہٹ کے نہیں ملتا. تو آپ پالیں, کتے پالنا تو جائز نہیں ہے ضرورت کے بغیر, آپ باقی جانور پالیں, لیکن پہلے آپ اپنے بچوں کو پالیں. بچوں کو آپ پالیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ ضرورت نہیں رہے گی آپ کو ان چیزوں کی. پھر بھی اگر پالنا ہے تو میں کہتا ہوں پھر بکریاں پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, اس کا فائدہ بھی تو حلال جانور پالیں نا. بلی کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو, بلی تھوڑا سا انسیت کرے گی آپ سے, ٹھیک ہے جائز ہے بلی پالنا بھی, تھوڑی سی مانوس ہو جائے گی, لیکن اس کا قوم کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کو بھی کوئی فائدہ نہیں. اس کے بالوں میں بیماریاں بھی ہوتی ہیں, تو قوم کو بھی فائدہ نہیں. قوم کو بھی فائدہ ہے حلال جانور پالنے میں. بکریاں, بھیڑ, گائے, بھینسیں یہ پالیں گے, دودھ فائدہ ہوگا, آرگینک دودھ ملے گا آپ کو, آرگینک گوشت ملے گا آپ کو. دیسی مرغیاں پالیں گے, آرگینک انڈا ملے گا آپ کو. انڈے مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں آرگینک انڈے, اور جو آرگینک کے نام پہ مارکیٹ میں بک رہے ہیں ان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ دیسی ہیں بھی کہ نہیں ہے. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا لوگوں کو, ہم سمجھ میں نہیں آ رہا. پولیس کے ذریعے بھی کوشش کر لی ہے سمجھانے کی, پولیس والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیسے آپ کی سمجھ میں آئے گا. تو جانور پالیں مگر وہ جانور جو فائدہ مند ہیں. پیغمبروں نے بکریاں چرائی ہیں تو ہم بھی گوروں کو دیکھ دیکھ کے کتے پال لیں. کتا ضرورت کی چیز ہے. اگر آپ کو گھر میں حفاظت کے لیے کتا رکھنا ہے تو آپ 10 دفعہ رکھیں, جب حفاظت نہیں ہے